میں نے پہلی قسط میں پیش کیا تھا کہ مشکل کشا، داتا، گنج بخش، غریب نواز کون ہے۔ اس میں یہ دلیل دیا کہ بدر کے میدان میں جب چند صحابہ کرام کو لے کر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 اور کچھ صحابہ تھے، 313 صحابہ تھے اور وہاں 1000 سے زیادہ تھے، یہ دیکھ کر اللہ کا رسول اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا، اللہ سے مدد طلب کرنے لگا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورۃ انفال 9 سپارہ آیت نمبر 9 میں فرمائیے، وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے مدد مانگ رہے تھے تو اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ نے تیرے کو جواب دیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک دوسرے کے پیچھے قطار پہ قطار 1000 ملائک تیری مدد کو بھیج دیا۔ تو مشکل کو میں کون کس نے آواز دیا؟ حضرت علی بھی، جس کو تم مشکل کشا سمجھتے، وہ تو ساتھ تھا، وہ تو اللہ کے محبوب کے کٹھے تھا کہ جھوٹے باتیں بنا کر پیش کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فوراً مشکل میں اپنے رب کو پکارا اور رب نے آواز دی۔ ایک سے اللہ کے رسول نے پوچھا تو چھوٹے قد والا ہے، تو نے حضرت عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ اس نے کہا ایک شخص نے میری مدد کی، نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا تھا نہ کبھی اب آج دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کا ملائکہ۔ ایک بندے نے کہا ایک بندے نے مجھ پر حملہ کیا تو خبر ایسے پڑی کہ وہ نیچے گرا اور اس کا جسم چکنا چور ہو گیا، اس کا سر پھٹ گیا۔ تو اللہ حق ہے سچے، اس نے 1000 ملائک بھیجا جن لوگوں نے مدد کی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا، ان کے 70 بندے مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ جب وہ قید کیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کو اس کو کیا کیا جائے؟ ابا بکر یہ اس کے باب میں کیا کیا جائے؟ عمر تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ علی تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ حضرت ابا بکر نے کہا قربان جائیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، شاید کل یہ سنور جائے، اس سے پیسے لو کر ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے ان کے بندے مارے ہیں، وہ ہم سے لڑیں گے چھوڑیں گے نہیں، وہ انتقام کے لیے نکلیں گے، ہماری بھی طاقت ہونی چاہیے، کچھ مال لے کر ہتھیار لے لے، کیونکہ ہم بغیر ساز سامان کے تھے، اس کے ساتھ تو بڑے بڑے ہتھیار تھے، یہ تو اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرا تو جواب ابا بکر کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں کہ علی اپنے بھائی عقیل کو قتل کرے، میں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں، ابا بکر اپنے کو قتل کرے، حمزہ اپنے بھائی قتل، جس کا جو بھائی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں اللہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے تیرے لیے، ہمارے سگے بھائی ہیں تو ان کو بھی قتل کریں گے، ہمارا باپ ہے تو اس کو بھی قتل کریں گے، ہمارا بیٹا ہے تو اس کو بھی قتل کریں گے، اللہ ہم تیرے رضا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابا بکر کے مشورے کو لے کر، کیونکہ سارے اس مشورے پر آ گئے، وہاں ایک طرف حضرت عمر تھا، اس پر فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد اللہ کا قرآن اترا اور حضرت عمر نے کہا کہ دوسرے دن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضرت ابا بکر اور اللہ کا رسول زار و زار رو رہے تھے۔ میں نے کہا قربان جائے مجھے بتاؤ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ گئے تو میں بھی تو رو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر
کل جو بات ہوئی تھی اس پر اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ یہ درخت دیکھ رہے ہو، یہاں سے اللہ نے عذاب کو شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تھی کہ اللہ کو نہیں تھی کہ اس کے بدلے، اس بدلے میں اللہ تعالیٰ نے احد کے لڑائی میں وہی ان کے 70 مارے گئے تو مسلمان بھی 70 شہید ہوئے۔ اور دیکھو کتنا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی بات کا کہ صرف کیونکہ مشرکوں کو، اللہ کے دشمنوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جتنی نفرت اللہ تعالیٰ مشرک سے کرتا ہے کسی سے نہیں کرتا ہے۔ اس لیے تو حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَجَامِعُ الْمُشْرِكِينَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، جو مشرکوں سے میل جول کرتا ہے، اٹھتا بیٹھا ہے، وہ بھی مشرک جیسا یہ مشرکی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ٹائم لیا ہے اور تیسری قسط میں اور وضاحت سے کھول کھول کے پیش کروں گا، اور اس میں بدر کا واقعہ کیا، اس میں احد کا بھی واقعہ پیش کروں گا، اور ساری چیزیں کھول کھول کے میں پیش کروں گا کہ وہی ایک ہی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا جو جس اور میں امید رکھتا ہے اور سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور اس کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ نے کہا مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کی جائے جہنم ہے، چاہے کس کا بھی بیٹا۔